اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کے بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اللہ کی دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھتے ہی ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہی اس کائنات کا سچا خالق ہے۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم لو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے تسلیم کیا۔ لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ، لیکن افسوس شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پہ قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام قطار بن سالف تھا جو ایک بہادر اور وحشی انسان تھا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو۔ وہ لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ بلاخر ایک دن قطار بن سالف نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں پہ دردی سے کاٹ دیے گئے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اور سب کہنے لگی، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہنے دے ہم پہ عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے رہتے ہو وہی گھر تم پہ گریں گے اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پہ آ گرا اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، ان کے علاوہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کے آنکھوں کو نم کر کے فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے۔ افسوس ہے کہ تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس تم لوگ حق کے پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کے رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں گزاری۔ اللہ فرماتے ہیں، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 سے زائد مرتبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم اٹھنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس تو ان کے انتظار میں رہا کر۔